امام علی نے کہا دعائے کمیل میں اے میرے کریم پروردگار، اے میرے رب العالمین، میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں۔ یو تھنک کہ علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا کوئی سوچ سکتا کہ مولا علی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے؟ آپ خود سوچو میں کیا بول رہا ہوں۔ جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے۔ مالک اشتر نے جنگ صفین میں کیا کیا تھا؟ 999 کو مالک اشتر نے مارا اور علی نے 1000 کو مارا۔ ایک آدمی کا فرق تھا، مالک دوسری سائڈ پہ لڑ رہے، امام علی دوسری سائڈ پہ جنگ کر رہے۔ صرف مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں صرف ایک ہی تو سپاہی کا فرق ہے، بس یہ خیال آنا تھا۔ میرے مولا نے ادھر سے پکار کے کہا کہ مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا مالک تو اسے مار رہا تھا، میں اس کی نسلوں کو دیکھ رہا تھا مالک کہ اگر اس میں ایک بھی مومن ہے تو میں چھوڑ دے رہا۔ وہ علی جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے، میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں جا کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، علی کے بارے میں سوچنا کفر ہے۔ علی اللہ کا افضل ترین بندہ ہے۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر میرا مولا کا نام علی اس بندے کا نام ہے کہ اگر میرے کفن کے اوپر علی ابن ابو طالب علیہ السلام میرا نام آ جائے میرے مولا کا میرے کفن پہ، تو میری بخشش ہو جائے۔ وہ علی اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ یہاں امام علی یہ میسیج دینا چاہ رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کر اس کی بارگاہ میں اس طرح معافی مانگتا ہوں تو what happened to you? What happened to you? Why don't you ask forgiveness? میرا پہلا پیغام یہی تھا کہ اگر تمہاری لائف میں forgiveness آ جائے you will not believe، تم ایسا گرو کرو گے یوکے میں۔ اگر اللہ تمہارے اوپر رحم کرتا جائے تو تم ایسا بلند ہوتے جاؤ گے، کوئی nobody can touch you اگر تمہارے پاس forgiveness آ جائے۔ اگر تم کثرت سے، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، میرا مولا کہتا کہ کثرت سے استغفار کرو، تمہاری زبان پہ ایک ہی جملہ ہونا چاہیے، یا غفور الرحیم، یا رب العالمین، یا غفور الرحیم، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا رحمانو یا رحیم۔ اللہ کے نام لیتے رہو، ورد کرو، تسبیح کرو اس کی۔ میں عورت کو، مرد کو، لڑکی کو، لڑکا، اگر کسی کے گھر میں کوئی پرابلم، میریڈ لائف میں پرابلم ہے، وائف پڑھتے رہیے یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا عزیز ہو یا غفار۔ دیکھو تمہارے کس طرح تمہارے اوپر رحمت آتی ہے۔ جب رحمت آئے گی تو ہیپی میریڈ لائف ہو جائے گی۔ اولاد کے اوپر، جاب پہ تم کو پرابلم ہے، تم جا رہے جاب پہ، بزنس کے لیے جا رہے راستے میں پڑھتے جاؤ، یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، پڑھتے رہو، یا عزیز ہو یا غفار۔ یہ ورد کرتے رہو اللہ کے ناموں کا۔ یہ جو ہماری زندگی ہے نا، یہ بہت جلدی ختم ہو جائے گی، اللہ معاف کر۔ 60 70 80 90 ایئرس، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم کیا کریں گے اس کے بعد؟ یوکے کا جو گریو یارڈ ہے وہاں پہ ہماری زندگی گزرے گی، ریئل لائف تو وہیں سے شروع ہوگی۔ میں ایک ہی بات پہ اسٹریس کر رہا کہ فارگیونیس۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ تو حساب میں کرے۔ لیکن کس کو فارگیونیس ملے گی؟ اسی کو فارگیونیس ملے گی جو وہ خود اپنی زندگی میں لوگوں کو فارگیو کرتا ہے۔ ہم پہلی چیز، اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کر رہا؟ اللہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں تو تم کو معاف کروں گا، میں نے اپنی ذات کے اوپر رحم کو واجب کر لیا، بٹ آئی ایم ایکسپیکٹنگ فرام یو آلسو۔ اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہا کہ میں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اپنی یوکے کی زندگی میں، میری یہ زمین کے اوپر جو میں زندگی گزار رہا، جو لائف سپینڈ کر رہا، تو میری لائف میں بھی فارگیونیس آنا چاہیے، جو ایک مومن کی پہچان بتائی گئی۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ دوسروں کو معاف کرتا ہے، اس میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ مومن کی پہچان، کئی مومن کی کوالٹیز ہیں جس میں یہ بھی ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے پاس فارگیونیس رہے، معافی کا جذبہ رہے، درگزر کرے۔ اگر میں کسی کے بندے کو، اپنے چھوٹوں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتا، میں اپنے بھائی بہنوں کو معاف نہیں کرتا، میں مومنین کو معاف نہیں کرتا، then how I'm expecting from Allah? How? میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا اللہ تو مجھے معاف کر دے،
تو وہ پوچھے گا نہیں کہ کتنے لوگوں کو تم نے معاف کیا؟ تم نے ایک بندے کو معاف کیا اپنی زندگی میں؟ چیک یور سیلف. آج یہ راجہ صاحب کے چیلوں کی مجلس کے بعد جو بھی سن رہا مجھے، چیک یور سیلف کہ تم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو معاف کیا. اگر نہیں کیا، تم کسی سے ناراض ہو، تم کسی سے بات چیت نہیں کرتے، تم کسی سے تمہارے ٹرمز نہیں ہیں، یہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کرنے والا. یاد رکھو، گریو کے اندر سب سے زیادہ یہ پرابلم کرے گا. یہ ایکسپیکٹ مت کرو کہ نتھنگ ول ہیپن. ابھی میں آتا اس پہ. سب سے زیادہ نیچے پرابلم یہی کرے گا کہ تم بولو گے وہ نیچے کے پروردگار تم میرے اوپر رحم کر، تو آواز آئے گی کہ تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا، تو نے تو کسی پہ رحم نہیں کیا اپنی زندگی میں، اور تو مجھے کہہ رہا. اگر وہ کہہ دے اللہ وہ کریم ہے وہ کہہ دے تو میں کیا کروں گا؟ what I'm going to say. وہاں کوئی مدد کرنے والا ہے؟ وہاں کوئی تمہارا اولاد آ کے، اولاد کو تو پتہ بھی نہیں چلتا. بیٹا اولاد، تمہاری اولاد، your own children اپنے ہاتھوں سے ہم کو نیچے لے کے جا کے لٹا دیں گے، اپنے ہاتھوں سے لٹائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے گریف کو ٹائٹ کر دیں گے. اس وقت تمہارے بیٹے کے ذہن میں خیال بھی نہیں آئے گا کہ what I'm doing to my dad. امام علی کا جملہ گلے میں تعویذ بنا لو. مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں، یہ عابد بالرحمی کے جملے نہیں، میرے مولا کے جملے. پلیز، مولا نے ایک لائن میں پورے ہمارے کانشیس کو ہلایا، جھنجھوڑا، بیدار کیا. علی نے کہا کہ کس غفلت میں، کس اگنورنس میں تم زندگی گزار رہے. اس وقت سے ڈرو، اس لمحے سے ڈرو، اس منٹ سے ڈرو جب تمہارا بیٹا your own son تمہیں نیچے لٹائے گا، گریب میں لٹائے گا اور ایسا پیٹ بتا کے باہر آ جائے گا، اپنے بیک کو بتائے گا، ٹرن کرے گا، وہ اوپر آ جائے گا. اس وقت تم نیچے سے پکارو گے، ماں بھی پکارے گی، باپ بھی پکارے گا. جب بیٹا اوپر آنے لگے گا تو ماں باپ نیچے سے مردہ پکارے گا کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون. مولا کہتے ہیں تمہارا بیٹا پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا تم کو، تمہاری آواز اس کے کانوں میں نہیں جائے گی. تم نیچے سے پکارو گے میرے او مائی سن ڈونٹ لیو می الون. اس کو سمجھ بھی نہیں پائے گا، وہ اوپر آ جائے گا. اور اوپر آ کر عبرت کے، اگر اس کے لباس کے اوپر، اس کے برانڈڈ ڈریس کے، میری طرف دیکھیں، لک ایٹ می، اس کے برانڈڈ ڈریس کے اوپر اگر کوئی گرد، کوئی ڈسٹ گر جائے، وہ جب اوپر آئے گا تو ایسے ڈسٹ کو اپنے کپڑوں پہ سے ایسے جھٹک دے گا. اتنی ڈسٹ وہ برداشت نہیں کر سکتا اپنے ڈریس کے اوپر. وہی بیٹا اپنے ہاتھوں سے ٹنس آف ڈسٹ، منو خاک تمہارے اوپر ڈال دے گا. اس وقت ڈالتے وقت بچوں کی اولاد کے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ what I'm doing، میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کر رہا، میں اپنی ماں کے ساتھ کیا کر. تم منو خاک کے نیچے آ جاؤ گے. جب منو خاک کے نیچے آ جاؤ گے تم کو احساس ہوگا کہ اب میرے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، کوئی میری مدد کا. اب تمہارے سارے گڈ ڈیڈز اور بیڈ ڈیڈز تمہارے سامنے آئیں گے. اس وقت تم بولو گے ارے یار میں نے یہ کیا اپنی زندگی، what I've done in my life. اس وقت تم ایک ہی چیز ایکسپیکٹ کرو گے اللہ سے کہ پلیز forgive me, I need your blessing. اللہ تو اپنی بلیسنگ کو بھیج دے. وحشت. اسی لیے آپ انصاف سے بولو. راجہ صاحب کو آل علین میں میرے مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر. آپ انصاف سے بولو. جب راجہ صاحب کا انتقال ہوا، جب ان کو دفن کیا گریو کے اندر، آپ لوگوں نے آ کے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز سب نے پڑھی ہوگی، پوری فیملی والوں نے. اس نماز کی نیت کیا کی آپ نے؟ اس نماز کی نیت ان کی اولاد میں مثال دے رہا راجہ صاحب کی، اس لیے کہ میں ان کی مجلس پڑھ رہا چہلوں کی. کیا نیت کی؟ اولاد نے کیا نیت کی؟ سب یہی کرتے ہیں. ہم 2 رکعت نماز کی نیت کرتے ہیں کہ میں 2 رکعت نماز وحشت پڑھتا ہوں. 2 رکعت فرسٹ نائٹ وحشت کی نماز پڑھتا ہوں. ڈو یو نو اینی تھنگ اباؤٹ وحشت؟ وحشت کس کو بولتے ہیں؟ اس فیئر کو، اس خوف کو، وہ ڈر کو. میں خود اناؤنس کر رہا کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن وحشت میں نیچے. میں اناؤنس کر رہا یہ بات. 2 رکعت نماز پڑھ رہا صرف اس لیے کہ میرے باپ کی وحشت ختم ہو جائے. میں یہ نیت کر رہا کہ میری وحشت ختم ہو جائے.
کرتے ہو نیت؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تم خود بول رہے نا آپ کے باپ وحشت میں، تو اب اس وحشت کو تم دور کر رہے نماز کے ذریعے. تو اب تو سمجھ میں آ گئی بات کہ نیچے واک تھرو نہیں ہے، پہلے وحشت ہے، تمہارا حساب ہے. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تمہارا حساب ہے نیچے، حساب ہے جو حساب تم کو نیچے دینا ہے. اس کے لیے اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں زمین کے اوپر آپ انصاف سے بولو کہ جب تم زمین کے اوپر تم زندگی گزار رہے، لائف گزار رہے، اگر تم یہاں پہ فارگیونیس کی دعا روز مانگتے رہو تو جب تم نیچے جاؤ تو تمہارے اعمال ہی نہ ہو، کوئی گناہ ہی نہ ہو، مغفور اٹھو تم دنیا سے. اس کے لیے 24/7 زبان کے اوپر یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب پکارتے جاؤ اللہ کو. میں یہ نہیں بول رہا کہ زور سے پکارو، میں یہ نہیں بول رہا کہ بآواز بلند پکارو، میں آپ سے ایک چیز کی ریکویسٹ کر رہا کہ آہستہ دل میں بولتے یا تواب الرحیم. یا تو تم کو احساس ہوگا کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو جب وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، جب تم کو احساس ہوگا وہ میری سوری کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، تو فوراً مجھے بھی احساس ہوگا کہ میرے سامنے بھی کتنے لوگوں نے آ کے مجھے سوری بولا، لیکن میں نے اس کی سوری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. میں نے کسی کی سوری اپنی لائف میں اس چیز کو امپلیمنٹ کرو کہ تم صبح اٹھو سب کو معاف کر دو. یہ بولو اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے فلاں رشتہ دار کو معاف کر دیا، اس نے میرا مال لیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، بٹ اسٹل میں نے اس کو معاف کر دیا. کیوں میں نے بھی تو فراڈ کیا ہے اللہ کے ساتھ، اللہ معاف کرے. میں نے بھی تو اللہ کو دھوکہ دیا ہے، میں نے نہیں دیا. اللہ بولتا ہے یہ عمل مت کرو، لیکن میں نے کیا ہے. اللہ بول رہا ہے کہ میوزک مت سنا، لیکن میں نے سنی ہے. اللہ بولتا ہے کہ جھوٹ مت ڈونٹ سے لائی، لیکن میں نے جھوٹ بولا. اللہ نے کہا کسی غریب کے اوپر غصے سے بات مت کرو، لیکن میں نے کیا ہے. اللہ نے کہا کہ کسی کی بیک بائٹنگ مت کرو، لیکن میں نے کیا ہے. میں نے بھی تو اللہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، میں نے بھی تو اللہ کے ساتھ دھوکہ دیا اللہ کو، کہ میں بول رہا کہ میں اللہ اتنا نعمتیں دے رہا، میں اینڈ آئی ڈنٹ سے تھینک یو ٹو ہم. 2 رکعت روز نماز پڑھو، جسٹ سے 2 رکعت نماز، جسٹ سے 2 رکعت نماز. نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، شکر کی قربت اللہ، اینڈ سے تھینک یو ٹو یور اللہ. فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو. نماز کے بعد بیوی کی تسبیح پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو، بولو اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می ایوری تھنگ، جبکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو، لیکن یو ہیو گیون می ایوری تھنگ. میرے گناہ کے بعد بھی تو نے میرے اوپر رحم کیا. سے 2 رکعت نماز، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کیسے کرتا، تمہارے اوپر نعمت کیسے نازل کرتا، تمہارے اوپر رحمت کیسے نازل کرتا. دوستو آج اندازہ نہیں ہے ہمارے اوپر، اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے پڑھتے کہ اس کی رحمت آ رہی کیسے. آپ انصاف سے بولو، اگر ایک لمحے کے لیے وہ رحمت کو ہٹا لے تو میں زندگی میں کیا ہوگا میرا؟ ایسے مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ جائیں گے. یہ یاد رکھو، مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ جائیں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ اپنی رحمت کو ہٹا لے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کی بلیسنگ ہے جو ہم بچے ہوئے. جب یہاں زندگی میں زمین کے اوپر تمہارا یہ حال ہے تو مرنے کے بعد تو تم ایک سیکنڈ، فریکشن آف سیکنڈ، اس اندھیرے کو روشنی میں کون بدلے گا، اس وحشت کو رحمت میں کون بدلے گا، اس گرمی جو ہوگی نیچے اس کو کون رحمت پہ لے کے آئے گا؟ وہ کریم پروردگار. ایک سلوات پڑھ لے محمد وآل محمد. کون کرے گا؟ اس کے لیے میں یہ باتیں کروں کہ مرنے کے بعد یہ مت سمجھو، ایزی مت لو، چلتا ہے. یہ بہت کامن ورڈ ہے اردو سپیکنگ. ارے مولانا چلتا ہے، ارے بابا سنو، چلتا وہی ہے جو اللہ چلاتا، جو امام علی چلاتا. اپنی مرضی نہیں چلتے. اپنی مرضی تم زمین پہ چلا لو، زمین کے نیچے وہی انہی کی مرضی چلے گی. گڈ ڈیڈز ہے تو سوائے رحمت کے کچھ نہیں. اگر تمہارے پاس گڈ ڈیڈز ہے تو سوائے رحمت کے کچھ نہیں. آپ انصاف سے بولو کہ میں مثال لندن کی لے رہا ہوں. آپ انصاف سے بولو، جو بھی سن رہا ہوں انصاف سے بولو، آپ کا جتنا انویسٹمنٹس ہے وہ کہاں پر ہے؟ زمین کے اوپر ہے. کسی کا شیئر مارکیٹ میں،
کسی کا ریئل اسٹیٹ میں، کسی کے پاس ایف ڈیز ہوں گے. سارا انویسٹمنٹ تمہارا زمین کے اوپر. ساری پراپرٹیز تم نے لندن میں بنائی ہے زمین کے اوپر. یہ بھی اپارٹمنٹ لے لیا، وہ بھی اپارٹمنٹ لے لیا، وہ بھی لے لیا، وہ بھی لے لیا. دیر از نتھنگ رانگ. اسلام منع نہیں کر رہا، آپ ضرور لیں. اسلام بالکل منع نہیں کرتا، یہ غلط مت سمجھو. آپ ضرور پراپرٹی بنائیں، لیکن حق ہے بی بی زہرا دیکھ اگر کوئی بنائے تو نیچے کام آئے گا. جتنی تمہاری پراپرٹیز ہے وہ زمین کے اوپر. ایک جملہ میرا غور سے سنو، چیلم کی مجلس. جتنی تمہاری پراپرٹیز ہے وہ زمین کے اوپر تمہارے انویسٹمنٹس. اسلام منع نہیں کرا، ڈو اٹ ڈو اٹ ڈو اٹ ڈو اٹ، کوئی منع نہیں کرا. لیکن میں آج کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے اگر اوپر ایک فلیٹ بنایا، اپارٹمنٹ خریدا ہے، تو اس نے سیم ٹائم نیچے بھی ایک اپارٹمنٹ بنایا گریو کے اندر. اوپر اگر انویسٹ کیا ہے تو نیچے بھی کیا ہو. کبھی یہ فکر ہوتی اب بولیں گے واٹ آر یو ٹاکنگ، ہاؤ کین آئی انویسٹ ان دا گریو. ایک چیز یاد رکھو، میں عورت کو بھی بول رہا، مرد کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی. جتنا انویسٹمنٹ تم اوپر کر رہے نا، اس سے کہیں زیادہ انویسٹمنٹ تم نیچے کر سکتے. تم کو یہ فکر ہونا، یہ سوچ ہونا، بیک آف یور مائنڈ، بیک آف یور مائنڈ، تمہارے ذہن میں یہ رہنا کہ میں کچھ آخرت کے لیے انویسٹ کر دوں، کچھ آخرت کے لیے انویسٹ کروں. آخرت کے لیے بہترین انویسٹمنٹس کیا ہے؟ دیکھیے، آپ اوپر آپ نے ہزاروں چیزیں انویسٹ کر دی. آپ کیوں کر رہے ہیں انویسٹ اوپر؟ یہ اپارٹمنٹس کیوں خرید رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیوں خرید رہے ہیں؟ صرف اس لیے خرید رہے کہ رینی ڈیز کے لیے، جاب نہیں ہے، بزنس ڈاؤن ہو گیا، تو رینی ڈیز جب آئیں تو اس وقت میرے پاس کچھ انویسٹمنٹ رہے. ریٹائرمنٹ کے وقت، ریٹائرمنٹ کے بعد، ناؤ آئی ایم ینگ، جب میں ریٹائرڈ ہو جاؤں تو میرے پاس کم از کم کچھ رہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. آپ انصاف سے بولو، تم نے یہ سارا انویسٹمنٹ کیا کہ ریٹائرمنٹ کے وقت، ریٹائرمنٹ کے وقت میرے پاس کچھ انویسٹمنٹس رہیں کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ جائے. کوئی گارنٹی ہے کہ تم ریٹائرمنٹ تک زندہ رہو گے؟ ریٹائرمنٹ تک زندہ رہو گے. اللہ کے رسول کا وہ جملہ یاد رکھو، جب اللہ کے رسول نے چیریٹی کے لیے بحرین سے جب پیسے آئے تھے اس کی چیریٹی کے لیے، اس شخص سے کہا تھا مدینہ منورہ میں کہ اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے. غور سے سننا، غور سے سننا. تو اس وقت کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ اس سے کہا تھا کہ یہ پیسے لے اور فلاں فیملی کو لے کے جا کے دے دے. اس نے کہا یا رسول اللہ، عشاء کے بعد میں جاؤں؟ پرانا زمانہ، عشاء کے بعد سارا بازار بند ہو جاتا تھا، لوگ سو جاتے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ اتنی دور ہے، کہہ رہے گو ان دا مارننگ. سرکار نے کہا نو، تو اب عشاء کی نماز پڑھ اور لے کے جا کے وہ فیملی کو یہ چیریٹی کر دے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں صبح تک انتظار کر لوں، دن نکل جائے میں لے کے جا کے دے دوں گا. آپ نے کہا نو. تیسری مرتبہ again he said the same thing, can I give it in the morning? And what Rasulullah is saying sallallahu alaihi wasallam, go and give it to them now. جب تین مرتبہ کہا، تینوں مرتبہ وہ سیم آنسر کرتا ہے کہ can I give it in the morning. بس اللہ کے رسول کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، محبت کے ساتھ کہا کہ اے شخص، اے اللہ کے بندے، تو کہہ رہا میں صبح میں دوں گا؟ کیا تجھے اتنا یقین ہے؟ کیا تجھے اتنی گارنٹی ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ یہ کون بول رہا کہ جس کے صدقے میں زمین اور آسمان کو اللہ نے خلق کیا، کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق، وہ رسول کا جملہ کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ تجھے اتنی گارنٹی ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. یار میں تو 100 سال کی پلاننگ کر رہا ہوں. میری پلاننگ کتنے سال کی ہے؟ 100 ایئرس کی. کہ جو انویسٹمنٹ کرنا ہے نیچے پہلے کرو، اس کے بعد اوپر. نیچے کا انویسٹمنٹ کے لیے ملینز آف ڈالر نہیں چاہیے، ملینز آف پاؤنڈ نہیں چاہیے. نیچے کا انویسٹمنٹ رات کی شب نماز تمہارا نیچے کا انویسٹمنٹ. نیچے کا انویسٹمنٹ جو تم فارگیو کرو گے اپنے رشتہ داروں کو، جو معاف کرو گے، وہ انویسٹمنٹ. نیچے کا انویسٹمنٹ صلہ رحم ہے، صلہ رحم.
نیچے کا انویسٹمنٹ اللہ کی بارگاہ میں سوری بولنا. میں کتنی آسان باتیں کر رہا آپ کے سامنے. نیچے کا انویسٹمنٹ when you say sorry to your Allah, that is investment. جب نیچے کا انویسٹمنٹ میں غریب کا خیال رکھنا وہ انویسٹمنٹ. کسی مسجد میں اینٹ لگانا, کسی مسجد میں انویسٹ کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ. کسی امام بارگاہ میں انویسٹ کرنا, ڈونیشن دینا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ ہے. اپنے ماں باپ کی عزت کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ ہے. اپنے ماں باپ کے واجبات کو ادا کرانا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ ہے. اپنے پیرنٹس کی ریسپیکٹ کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ ہے. اپنی پیرنٹس کے سامنے اپنی آواز کو ریز نہیں کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ ہے. نیچے کا انویسٹمنٹ تم بیٹھے ہوئے ہو اور تمہارے ماں باپ کھڑے ہوئے, وہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ تم کھڑے ہوئے تمہارے ماں باپ بیٹھے ہوئے. اپنے والدین کا ٹیک کیئر کرنا وہ نیچے کا انویسٹمنٹ. 1000 چیزیں بتائی گئی نیچے کے انویسٹمنٹ. جتنا ہو سکے انویسٹ کرو ڈاؤن, اس لیے کہ یہی وہ مولا علی کا جملہ یاد رکھو, عابد بن ربیع کا جملہ نہیں. میرا مولا کہتا کہ گریف کو ایک باکس سمجھو, گریف کو ایک باکس سمجھو, جو تم اس میں رکھو گے وہاں پہ پاؤ گے. اس کے لیے کثرت سے استغفار کرو. اب ایک چھوٹا عمل دے کے جاتا ہوں. 11 مرتبہ 11 ٹائمز صبح میں اور 11 ٹائمز شام میں سورہ توحید, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 11 مرتبہ صبح پڑھو, 11 مرتبہ رات میں, اور اپنے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. یو گیٹ کلوز ٹو یور امام, اور اس کا اجر عظیم تم کو نیچے ملے.